اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو بہت سارے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ان اسلام قبول کرنے والوں میں ارد گرد کے قبائل میں سے یہود بھی اور نصارہ بھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ انہی میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے سب سے بڑے عالم تھے وہ بھی اسلام قبول کر گئے۔ وہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب مجھے پتہ چلا کہ نبی آ چکے ہیں، آخری زمان نبی تشریف لا چکے ہیں، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دو باتیں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اول ما نظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن هذا الوجہ لیس بوجہ الکذاب۔ سب سے پہلے جو میری نگاہ حضور کے چہرے پہ پڑی، میرے دل نے فیصلہ کیا سچے نبی کا سچا چہرہ ہے، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات نقل فرماتے ہیں اول ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی وہ بات جو میرے کانوں نے حضور کی سماعت کی وہ یہ تھی کہ حضور فرما رہے تھے ایھا الناس افشوا السلام بینکم اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام فادخلوا الجنۃ بسلام۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں تم چار کام کرو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لوگوں میں سلام عام کر دو، اور دوسری چیز حضور نے فرمایا حقداروں کو کھانا کھلاؤ، واصل الارحام صلہ رحمی کرو رشتہ داروں کے ساتھ، وصلوا باللیل والناس نیام رات کی تاریکی میں لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کے رب کو مناؤ، تم یہ چار کام کرو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، یہ سچا نبی ہے، سچے نبی کا سچا چہرہ ہے، سچے نبی کی سچی باتیں ہیں۔ وہ آگے فرماتے ہیں یہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو یہودیت سے عیسائیت سے اسلام میں آئے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم مکمل شریعت پہ چلیں گے لیکن ہفتے کا دن کا بھی احترام کریں گے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں وہ ہفتے کا دن سب سے افضل دن تھا، ہم جمعے کو افضل سمجھیں گے اس لیے کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، لیکن ساتھ ہفتے کا بھی احترام کریں گے۔ اسی طرح ہم فرائض میں چونکہ قرآن کی تلاوت کریں گے، نماز فرض ہے، اور جو نفلی عبادت ہے جیسے تہجد کی عبادت ہے ہم اس میں جس کو زبانی طرات یاد ہے وہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح ہم اونٹ کے گوشت کو نہیں کھائیں گے احتراماً کہ ہماری سابقہ شریعت میں حرام تھا، لیکن اس کو سمجھیں گے حلال۔ اونٹنی کے دودھ کو نہیں پئیں گے، حلال سمجھیں گے لیکن پئیں گے نہیں، سابقہ شریعت میں چونکہ رہے ہیں اس کا احترام کرتے ہوئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ گزارش کی، ابھی بیٹھے تھے قرآن کی یہ آیات اتری یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا یہ مزاج شریعت کو ہرگز پسند نہیں کہ تم آدھا سابقہ شریعت سے لو اور آدھے مسائل آدھے احکام اس شریعت سے لو۔ تمہیں اونٹنی کا دودھ پینا ہوگا، اونٹ کا گوشت کھانا ہوگا، تمہیں نوافل میں بھی فرائض میں بھی قرآن پڑھنا ہوگا، قرآن کے علاوہ کچھ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں، تمہیں احترام جمعے کے دن کا کرنا ہوگا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب آپ تورات کا صحیفہ لے کے پڑھ رہے تھے حضور کی نگاہ پڑی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا ہے، کہنے لگے وَيْحَكَ يَا عمر انظر إِلَى وَجْهِ رسول اللہ، عمر تیری ہلاکت ہو، حضور کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا۔ تو چنانچہ انہوں نے وہ صحیفہ رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا عمر یہ تو ہے، لو کان موسیٰ حیا، اگر صاحب شریعت موسیٰ کلیم علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی تورات پڑھنے کی اجازت نہ ہوتی، مجھ محمد کے قرآن کی تلاوت کر۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے تو ان کو بھی انجیل پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تبلیغ کریں گے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ ہماری معیشت ہو، ہماری معاشرت ہو، ہمارا گھر ہو، ہماری دکان ہو، کاشتکاری ہو، ہمارے کاروبار ہوں، اٹھنا بیٹھنا ہو، چلنا پھرنا ہو، شادی بیاہ ہو، سب کچھ میں
جب تک ہم مکمل شریعت کے پابند نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں کہلا سکتے۔ شریعت کو یہ مزاج ہرگز پسند نہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ اسلام کا یہ مزاج ہرگز نہیں ہے کہ کچھ چیزیں تو ہم اور شریعت سے لے، کچھ چیزیں اسلام سے لے۔ اسلام غالب مذہب ہے، اسلام اپنی سلطنت قائم کرتا ہے، اسلام حاکمیت رکھتا ہے، جہاں آتا ہے اسلام کے علاوہ اسلام کسی چیز کو بھی قبول نہیں کرتا۔